اٹھا رہا ہے جو فتنہ میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پال رکھا ہے اپنی آسانوں میں۔ اس زہر کا تریاق اب ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا جا رہا ہے ہمارے سینوں میں۔ لوگ اسی کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ رہے اقتدار ان کے اپنے جانشینوں میں۔ یہی وقت ہے اٹھو خدا کے لیے، یہی وقت ہے اٹھو خدا کے لیے، کہاں تک کھڑے رہو گے ان تماش بینوں میں۔ میری طرف سے آئے ہوئے میرے تمام معزز NRTS کے دوست اور خاص طور پر ہمارے جو مراٹھی ونگ سے ہم نے دعوت کو کافی لوگوں کو دی تھی، تقریباً جتنے بھی ہمارے مراٹھی ونگس کے لوگ ہیں ایکٹیوسٹ تھے، بشپ صاحب بھی تھے، انہوں نے مدد کی ہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں تو آپ کا ویلکم، سواگت، بہت شکریہ۔ دراصل آج ہم جس مقصد کے لیے UMC یونائٹڈ مائنارٹی کانفرنس کے سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج جس ٹاپک پہ یا جن مسئلوں پہ بات کریں گے، یعنی ہمارے ملک کے اندر جو اس مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم آج در بدر ہیں، اور اس کا تازہ واقعہ آپ کے سامنے جڑا ہوا واقعہ ہے کہ جو کیس کمزور ہوا۔ کیونکہ جب بھی ہم کسی ایک بیانیے پہ نہیں چلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح یوحنا واد سے لے کے جڑا والے واقعے تک ہم کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج کی ہماری یہ جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو یہ پیغام دے سکیں کہ جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، ہمارا بیانیہ ایک نہیں ہوگا، میرا نہیں خیال کہ ہم ملک کو، اس ملک میں قوموں کے ساتھ نظر پا سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے جو بڑا میں سمجھتا ہوں کاز ہے اس وقت، وہ اس ملک کا نظام ہے، سسٹم ہے، یعنی مخلوط سسٹم جو ہے۔ مخلوط سسٹم نے ہماری قوم کا بیڑا غرق تو کیا ہی ہے، لیکن ہماری برادری کو بھی کش کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے معاشی، اقتصادی اور سماجی ہر طرح سے جس طرح وہ ڈیوائڈ رول آپ نے سنا ہے، تو اس سسٹم نے ہمیں ڈیوائڈ کر رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں، اس پاکستانی معاشرے میں ہماری عزت ہو، اور ہمارا مشترکہ بیانیہ بھی یہ ہے کہ اقلیتوں کو عزت دو۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی ڈیپتھ ہے کہ وہ کون سی عزت ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں انصاف مہیا کیا جائے مساوی حقوق کے ساتھ، مذہبی آزادی بغیر ڈر اور خوف کے ساتھ، معاشی استحکام جو ہے وہ ہونا چاہیے اس وقت میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عزت کے اندر شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ان چیزوں کو سننے کے لیے، جس طرح تھوڑی دیر پہلے پارٹی کا تعارف ہوا، تو میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ 76 سالوں میں کم از کم ہم اس بات کے اندر تو کامیاب ہوئے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ پورے ملک کی پارٹی ہے، اور وہ آپ کے سامنے مراٹھی پیپلز الائنس ہے۔ اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پورے ملک کے اندر اپنے اس پیغام کو جو ہے وہ آگے ڈلیور کیا جائے، اور یہ پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اوورسیز سے ہمارے دوست ہیں جو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لوگ اس وقت جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اسرائیل فلسطین کی جنگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں
کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ جنگ سے حل ہوا نہیں۔ پیشن گوئی کے مطابق جیوز، کرسچن اور مسلم سارے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو تیسری ہیکل ہے وہ مذاکرات کے ذریعے بنے گی۔ جب ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو ابھی بھی ہم اس پلیٹ فارم سے ان تمام قوتوں کو، انٹرنیشنل قوتوں کو، یونائٹڈ نیشن ہے، OIC ہے، اور جتنے بھی اس وقت ملکوں کے سربراہان ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو رکوائیں۔ مراٹھی پیپل الائنس مشترکہ طور پہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ایک مطالبہ کرتی ہے کہ اس جنگ کو رکوایا جائے، کیونکہ دونوں طرف جانیں جو ہے انسانوں کی ضائع ہو رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سسٹم کے اندر اس وقت جو سسٹم پایا جائے وہ مخلوط سسٹم ہے، اور مخلوط سسٹم کے اندر کبھی بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، یہ بہت مشکل چیز ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جتنی پارٹیاں ہیں اتنے ہمارے قوم کے گروپ ہیں، اتنے ہمارے لیڈر ہیں، اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ ہر بندہ لیڈر بننے کے لیے تیار ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وقت ہے آپ لیڈر بنیں، آپ ووٹ دیں جس کو دینا ہے، لیکن کم از کم سپورٹ کو اپنی قوم کو کریں۔ اس وقت ہمارا مسئلہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عزت کہاں ہے، ہمارے ووٹ کی عزت کہاں ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری